بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری مجلس رمضان سے متعلقہ بیانات اور دروس کے سلسلے میں 13ویں مجلس ہے۔ آج کی گفتگو کا موضوع، اس مجلس کی گفتگو کا موضوع یہ سوال ہے کہ رمضان سے ہمیں کیا سبق ملتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ رمضان المبارک ہمارے لیے بہت سے سبق لیے ہوئے ہے۔ ان میں سے کچھ اہم سبق ہم آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ سیکھیں گے اور سمجھیں گے۔ پہلا سبق یہ ہے کہ ایک سچا ایمان والا اس مہینے رمضان المبارک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تابع فرمانی اور اطاعت اختیار کرنے کے بعد پھر اس اطاعت اور تابع فرمانی سے واپس نہیں پھرتا۔ ہم سب یہ جانتے اور مانتے ہیں کہ رمضان اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ عین ممکن ہے اس رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ کئی اور رمضان ہمیں عطا فرمائے، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ یہ رمضان ہماری زندگیوں کا آخری رمضان ہو۔ یہ رمضان بھی پہلے والے کئی رمضانوں کی طرح گزر گیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم نے یہ رمضان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی تابع فرمانی میں گزارا یا نافرمانی میں، یا ملے جلے کام کرتے رہے؟ اور اس سے بڑھ کر سوچنے والی اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ رمضان میں اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اختیار کیے رکھی تھی، تو اب رمضان کے بعد کیا ہم اس اطاعت پر قائم ہیں، اور کیا اس اطاعت پر قائم رہنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں؟ اگر ہاں تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں تو یقیناً بہت خطرے اور نقصان والی بات ہے۔ پہلے بھی بارہا بتا چکا ہوں کہ کسی نیکی کے قبول ہونے کی علامات، ان کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نیکی پر عمل مستقل ہو جائے اور اس کے بعد مزید نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہماری نیکی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوئی۔ دیکھیے، اپنی ذات کے لیے خیر کا طلبگار مسلمان اگر کوئی رمضان اس طرح گزارتا ہے کہ اس میں اللہ نے اس پر اپنی ظاہری اور باطنی رحمتوں کا نزول کر رکھا ہو، اس کا نفس اللہ کی اطاعت پر راضی ہو گیا ہو، اور اس کا دل آخرت کی فکر میں مشغول ہو جائے کہ جہاں اپنے کیے کام کے علاوہ کچھ کام آنے والا نہیں، اس آخرت کی فکر میں اس کا دل مشغول ہو جائے جہاں وہی کچھ ملے گا جو کچھ اپنے ہی ہاتھوں سے وہاں بھیجا ہوگا اپنے لیے، جہاں نہ اولاد کام آئے گی، نہ کوئی مال کام آئے گا، نہ کوئی حشمت و جاہ کام آئے گی، نہ کوئی دوستی، نہ کوئی رشتہ داری، نہ کوئی مرشد، نہ کوئی پیر، اور نہ ہی کوئی اور۔ اگر کسی مسلمان کو کوئی رمضان ایسا مل جاتا ہے جس میں اس کے نفس کی یہ حالت ہو جاتی ہے جو میں نے ابھی بیان کی، تو اس رمضان میں وہ مسلمان اپنے اللہ اور اپنے رسول محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں مشغول رہا ہو، اپنی تخلیق کے اصل مقصد یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا ہو، اس طرح عبادت میں مشغول رہا ہو جس طرح کہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے، خود ساختہ من گھڑت عبادتوں، ذکر و اذکار، چلے کشیوں میں نہیں، بلکہ ان عبادات میں مشغول رہا ہو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی اور سکھائی۔ تو اس مسلمان کو چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی وہ اسی اطاعت، اسی تابع فرمانی پر قائم رہے اور منع کردے ہوئے کاموں سے باز رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان کی موت تک اللہ کی عبادت کا حکم دیا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 99 ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان لانے والو، اللہ کی ناراضگی اور عذاب سے بچو جیسا کہ اس سے بچنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 202۔ لہٰذا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنی موت تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہے اور ایک سچے عملی مسلمان کی موت مرے۔ کسی سچے ایمان والے کے لیے یہ اس کے شان شیان ہی نہیں
کہ وہ ایک دفعہ اللہ کی اطاعت اور عبادت کی خوشبودار مٹھاس چکھنے کے بعد اس مٹھاس کو گناہوں اور اللہ کی نافرمانی کی بدبودار کڑواہٹ سے بدل لے۔ ایک دفعہ اپنی بات پھر دہراتا چلوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اللہ کے ہاں صرف وہی قبول ہونے کی امید رکھی جا سکتی ہے جو عبادت اللہ تعالیٰ اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی موافقت رکھتی ہو۔ اپنی طرف سے یا لوگوں کی طرف سے بنائی ہوئی خود ساختہ عبادات، عقیدے، ذکر اذکار، چلے کشیاں، تسبیحات، ان سب کا اللہ کے ہاں قبول ہونے کا کوئی امکان نہیں، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی موافقت نہیں پاتی۔ لہذا اللہ کی وہ عبادت کرنی ہے جو اللہ اور اللہ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی موافقت پاتی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ عبادت اور اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تابع فرمانی صرف رمضان کی حد تک نہیں، بلکہ اس کو رمضان کے علاوہ بھی ہمیشہ ساری زندگی کیے جاتے رہنا چاہیے۔ تو رمضان المبارک سے ملنے والا پہلا سبق یہ ہوا کہ ایک سچا ایمان والا رمضان المبارک میں اللہ اور اس کے رسول محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی تابع فرمانی، اطاعت اختیار کرنے کے بعد پھر اس اطاعت سے پھرتا نہیں، بلکہ ہمیشہ اس پر قائم رہتا ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ ہمیں اپنے ہر عمل کو اسی طرح اخلاص اور اپنے اعمال کے بارے میں اللہ کے مراقبے اور یقینی علم کے شعور کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں۔ میرے محترم سامعین کرام، میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، روزہ بندے اور اس کے حقیقی، سچے اور تنہا اکیلے معبود اور رب اللہ کے درمیان ایک راز اور ایک خاص تعلق والا عمل ہے، جس کی حقیقت کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معروف حدیث قدسی میں یہ فرما دیا کہ آدم کی اولاد کے نیکی کے ہر کام پر اس کے لیے اس نیکی جیسی 10 سے 700 تک نیکیاں ہیں، روزے کے علاوہ۔ یعنی نیکیوں میں اضافے کی یہ نسبت 10 سے 700 تک، یہ نسبت روزے کے علاوہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے کے علاوہ چونکہ میرے بندے نے میرے لیے اپنی بھوک، پیاس اور خواہشات کو چھوڑا، لہذا وہ یعنی روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، یعنی جتنا چاہے دوں گا، 700 گنا تک محدود نہیں رہے گا۔ یہ حدیث شریف صحیح مسلم میں ہے۔ روزے کا صرف اللہ کے لیے ہی رکھے جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو اگر کوئی چاہے تو انتہائی آسانی سے محض دکھاوے والا بنا سکتا ہے، کیونکہ محض لوگوں کی شرم سے روزہ رکھنا کی کوئی زبردستی نہیں کہ جب چاہے کہیں چھپ کر کھا پی لے اور لوگوں کے سامنے خود کو روزہ دار ظاہر کرتا رہے، اور سوائے اللہ کے اس بات کی حقیقت کوئی نہیں جانتا کہ وہ واقعتاً روزہ دار ہے یا صرف ظاہر کر رہا ہے۔ اور جب وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کا عمل یقیناً اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے۔ اس میں سبق یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنے روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے مراقبے اور علم کے بارے میں یقین اور اللہ کے خوف سے واقعتاً روزہ رکھتا ہے تو اسے یہ بھی یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر وقت اس کے ہر قول اور عمل کا مراقبہ کرنے والا ہے اور یقینی علم رکھنے والا ہے، اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس عمل میں کوتاہی یا ریاکاری کا علم رکھتا ہے تو اسی طرح اس کے ہر قول اور ہر عمل میں واقع ہونے والی کوتاہی یا ریاکاری کا علم بھی رکھتا ہے اور ہمیشہ رکھتا ہے۔ یہ معاملہ صرف رمضان تک محدود نہیں رہتا، لہذا وہ مسلمان اپنے تمام تر کاموں کی اصلاح کرے اور اپنے ان کاموں کو خالصتاً اللہ عز و جل کی رضا کے لیے بنائے اور اپنے ظاہر اور اپنے باطن کو یکساں طور پر پاکیزہ رکھے۔ اور یاد رکھیے میرے محترم بھائیوں بہنوں کہ جس اللہ نے مسلمانوں پر روزہ فرض کیا ہے، اسی اللہ نے مسلمانوں پر نماز، زکوٰۃ، حج، جہاد اور دیگر کئی دوسرے کام فرض کیے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ کی وحدانیت اور اس کے ہی اکیلے سچے اور حقیقی معبود ہونے اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کے اللہ کے بندے اور اللہ کے آخری رسول ہونے کی گواہی دینے کے بعد سب سے اہم ترین عمل
وقت پر نماز پڑھنا ہے۔ دکھ کی بات ہے کہ ہمارے کئی مسلمان بھائی بہنیں رمضان میں تو روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد نماز کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے۔ انہیں اپنے اعمال کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مراقبہ اور علم یاد نہیں رہتا، جبکہ مسلمان پر فرض ہے کہ جس طرح وہ روزہ رکھنے میں اخلاص سے عمل پیرا ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ نماز پڑھنے پر اخلاص سے عمل پیرا رہے۔ کہ روزہ تو سال میں 1 مہینے کے لیے فرض کیا گیا ہے، اور نماز ساری زندگی ہر روز 5 دفعہ پڑھنی فرض کی گئی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، رمضان سے ملنے والے اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنے ہر عمل کو اسی طرح اخلاص اور اپنے اعمال کے بارے میں اللہ کے مراقبے اور یقینی علم کے شعور کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اب آتے ہیں تیسرے سبق کی طرف۔ رمضان المبارک میں ہمیں ایک منظر ایسا دکھائی دیتا ہے جو روح تک کو سرور مہیا کرتا ہے، دل، دماغ، روح سب خوشی سے بھر جاتے ہیں، اور وہ ہے مسجدوں میں نمازیوں کا بھر جانا۔ کیا ہی بھلا ہو کہ ہم اللہ کے گھروں کو ہمیشہ ہی اسی طرح آباد رکھیں، اور رسول اللہ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ان لوگوں میں سے ہو جائیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ روز قیامت اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ 7 لوگوں کے بارے میں بتایا نبی علیہ السلام میں کہ 7 لوگ ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا کہ اس سائے کے علاوہ اس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور وہ 7 لوگ کون ہیں؟ ایک تو انصاف کرنے والا حاکم، دوسرا وہ جوان شخص، مرد ہو یا عورت، جو اپنے رب کی عبادت میں جوان ہوا، اور تیسرا وہ شخص جس کا دل مساجد سے جڑا ہو، مسجدوں سے جڑا ہو اس کا دل، اور چوتھا وہ شخص جو اللہ کے لیے، یعنی وہ 2 لوگ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور اسی محبت پر ایک دوسرے سے ملیں اور اسی محبت میں ایک دوسرے سے الگ ہوں۔ لفظ محبت سے کسی کا دماغ دنیاوی محبتوں کی طرف نہ جائے، یہ دینی محبت ہے مسلمانوں کے درمیان جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی آلائش نہیں ہوتی۔ اور 5واں وہ شخص جسے کوئی رتبے والی حسین عورت، رتبے والی، مال و جاہ، عزت والی، مال والی، کسی بڑے خاندان حسب نسب والی حسین عورت دعوت دے، برائی کی دعوت دے، اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور 6واں وہ شخص جو صدقہ کرے تو اس طرح چھپا کر کرے کہ اس کا بایاں ہاتھ بھی یہ نہ جان سکے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ اور 7واں وہ شخص جو تنہائی میں بھی اللہ کو یاد کرے تو اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائے، اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ صحیح بخاری کتاب الجماعت والامامہ باب 8 اور صحیح مسلم کتاب الزکاة باب 30۔ تو رمضان مبارک سے ہمیں تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ کے گھروں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اور ان کی مقرر کردہ حدود میں رہتے ہوئے آباد ہی رکھنا چاہیے۔ چوتھا سبق یہ ہے کہ جو چیزیں، کام اور باتیں اللہ نے یا اللہ کی وحی سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیے ہیں، وہ رمضان اور غیر رمضان سب ہی اوقات میں حرام ہیں۔ تو جس طرح ہم رمضان میں نہ صرف ان حرام چیزوں اور کاموں اور باتوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ ایک مقررہ وقت تک ایسی حلال چیزوں، کاموں اور باتوں سے بھی بچتے ہیں جو اس مقررہ وقت کے دوران حرام ہو جاتی ہیں، تو یقیناً ہمیں اپنی ساری ہی زندگی ان تمام حرام چیزوں، کاموں اور باتوں سے بچنا چاہیے جو مستقل طور پر حرام قرار دے دی گئی ہیں۔ رمضان کی قید نہیں ہے۔ رمضان میں تو ہم حلال چیزوں کو بھی ایک محدود وقت میں چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس وقت میں ان کو استعمال کرنا ہمارے لیے حرام ہو گیا۔ تو جو چیزیں پوری زندگی کے لیے ہی حرام قرار دی گئی ہیں انہیں ہم کیوں نہیں چھوڑتے؟ رمضان سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس طرح ہم ایک محدود وقت کے لیے حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اسی طرح ہمیں پوری زندگی حرام چیزوں کو چھوڑے ہی رکھنا چاہیے۔ مثلا نماز ترک کرنا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، صاحب حیثیت ہوتے ہوئے بھی حج نہ کرنا، اپنی استطاعت کے مطابق جہاد میں حصہ نہ ڈالنا،
جھوٹ بولنا، نامحرم کی طرف جان بوجھ کر نظر کرنا، حق تلفی کرنا، ایسی آوازیں اور باتیں سننا، گانے، موسیقی یا شرک اور کفر پر مبنی باتیں، اشعار سننا جن کو سننا اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہو، ان کی نافرمانی پر مشتمل ہوں وہ چیزیں۔ غرض کہ مسلمان کو مرنے تک اپنے ظاہر اور باطن کے ہر عمل کو صرف اور صرف حلال کاموں تک ہی محدود رکھنا چاہیے۔ اپنے ہاتھ، کان، آنکھ، پاؤں، زبان، دل و دماغ اور نفس کو ہر حرام کام سے روک کے رکھنا ہی چاہیے، کہ یہ صرف رمضان تک کے لیے یا صرف روزے کی حالت تک کے لیے ہی محدود نہیں بلکہ ساری زندگی کے لیے۔ دیکھیے، صیام کا لغوی معنی ہے کسی چیز سے خود کو روکے رکھنا، اور صیام کا شرعی معنی اور مفہوم ہے ایک محدود وقت میں خود کو کھانے پینے اور ایسی حلال چیزوں اور کاموں سے روکے رکھنا جن کو استعمال کرنے سے یا جن پر عمل کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس طرح اگر دیکھا جائے تو جن چیزوں، کاموں اور باتوں وغیرہ کو اللہ یا اللہ کی طرف سے کی گئی وحی کی بنا پر اللہ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام قرار دیا، ان کاموں سے، چیزوں سے، باتوں سے مسلمانوں کا روزہ ساری ہی زندگی جاری رہتا ہے۔ غور فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے بندوں پر ہر وہ نعمت حلال کر رکھی ہے جن کے بغیر ان کا گزارا نہیں، اور جو ان کی تسلی اور تشفی اور سکون کے لیے ضروری ہیں۔ وہ نعمتیں انسان کے اپنے جسم کے اعضاء ہوں یا خارج از جسم کوئی اور چیزیں ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ ارحم الراحمین نے اپنی رحمت اور شفقت کے ساتھ اپنے بندوں کی بھلائی کے لیے ان چیزوں کے استعمال میں حدود مقرر فرما دی ہیں، اور اس طرح مقرر فرما دی جس طرح کے وہ راضی ہے۔ لہٰذا ان حدود کے مطابق اللہ کی حرام کردہ چیزوں، کاموں، باتوں وغیرہ سے خود کو روکے رکھنا اللہ کی رضا کے حصول کا سبب ہے، اور نہ روکنا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ ایک دو مثالیں پیش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے آنکھ کا استعمال جائز قرار دیا، لیکن صرف ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے جنہیں دیکھنا اللہ نے حلال قرار دیا۔ لہذا آنکھوں کو ایسی چیز کے دیکھنے سے روکنا جنہیں دیکھنا اللہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام قرار دیا ہو، آنکھ کا روزہ ہے، ایسا روزہ جس کا حکم دائمی ہے اور مستمر ہے۔ کان کا استعمال ایسی آوازیں سننے کے لیے جائز قرار دیا گیا جنہیں سننا حلال رکھا گیا، اور ایسی آوازیں سننے میں اس کا استعمال حرام ہوگا جن آوازوں کو سننا حلال قرار نہیں دیا گیا، موسیقی، گانے، شرکیہ اور کفریہ باتوں اور عقائد پر مبنی اشعار یا قصے، کہانیاں، حکایات اور روایات۔ لہذا ایسی حرام آوازوں کو، باتوں کو سننے سے کان کو روکے رکھنا کان کا روزہ ہے جس کا حکم دائمی اور مستمر ہے۔ زبان کا استعمال شرعی اعتبار سے ہر اچھی بات کہنے کے لیے جائز ہے، اور منکر اور غلط بات کہنے میں استعمال کرنا، گناہ والی بات کرنے میں استعمال کرنا حرام ہے، اور یہ حرام بھی ہمیشہ کے لیے حکم ہے۔ تو یہ زبان کا روزہ ہوا، اور اس کا حکم بھی دائمی اور مستمر ہے۔ زبان کے استعمال کے بارے میں الگ سے بیانات ہو چکے ہیں، آپ انہیں سنیے اور پڑھیے، انشاءاللہ فائدے کا سبب ہوں گے۔ اسی طرح ہاتھ کا استعمال ہے، بہت سے کاموں میں جائز قرار دیا گیا، بہت سے کاموں میں اس کو ہاتھوں کو استعمال کرنا ناجائز قرار دیا گیا، تو ان کاموں سے، ناجائز کاموں سے ہاتھوں کو روکے رکھنا ہاتھوں کا روزہ ہوا جس کا حکم دائمی اور مستمر ہے۔ پاؤں کا استعمال، شرمگاہ کا استعمال، دل میں شرک اور کفر پر مبنی عقائد، باطنی اعمال، دل کا استعمال، ہر ایک عضو، ہر ایک جسم کے ہر ایک حصے کے لیے کچھ کام جائز اور کچھ کام ناجائز ہے، اور جو ناجائز اور حرام کام ہیں ان کا حرام ہونے کا حکم ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو ان حرام کاموں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، اپنے جسم کے حصوں کو ان حرام کاموں میں استعمال کرنے سے ان کو باز رکھنا، یہ ان کا روزہ ہے، اور یہ وہ ایسا روزہ ہے جس کا حکم دائمی اور مستمر ہے ساری زندگی کے لیے۔ تو حاصل کلام یہ ہوا کہ اللہ نے اپنے بندوں پر یہ فرض کیا ہے کہ وہ اپنی زبان، ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھ، شرمگاہ، غرض کے تمام تر اعضاء کو، اپنے جسم کے ہر ایک حصے کو، اپنے ظاہر، اپنے باطن کو، اپنے جسد و قلب کو حرام میں مبتلا ہونے سے روکے رکھیں، اور یہ روکنا لغوی اعتبار سے صیام یعنی روزہ ہے، اور یہ روزہ کسی خاص وقت کے لیے مخصوص یا محدود نہیں بلکہ اس کا حکم دائمی اور مستمر ہے۔ لہٰذا مسلمان کو اس روزے کی حالت میں ہی جینا ہے اور اسی کی حالت میں مرنا ہے تاکہ اپنے رب کی رضا حاصل کر سکے
اور اس کی ناراضگی اور عذاب سے بچ سکے۔ تو اس میں ہمیں یہ سبق ملا کہ اللہ نے مسلمان کی پوری زندگی کے لیے جو کچھ حرام کیا ہوا ہے اس حرام سے اس مسلمان کو بالکل اسی طرح دور رہنا چاہیے جس طرح کہ وہ رمضان کے دنوں میں حلال چیزوں سے بھی دور ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا وہ عذاب جو اللہ نے اس کی اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، اس عذاب کا مستحق ہر وہ شخص ہو جاتا ہے جو یہ کام کرتا ہے یا ان میں سے کوئی ایک کام بھی کرتا ہے، خواہ وہ رمضان میں کرے یا رمضان کے علاوہ کسی اور وقت میں کرے۔ تو ہمیں رمضان مبارک سے یہ سبق بھی ملا کہ ہمیں اپنی ساری ہی زندگی ان چیزوں سے روزے میں رہنا ہے جن سے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے، اور یہ مستقل روزہ انشاءاللہ ہمارے لیے ہماری آخرت میں بہت بڑی کامیابیوں کا سبب ہوگا۔ اپنی بات کو میں یہاں روکتا ہوں۔ اس بیان کا بھی دیگر بیانات کی طرح کتابی مضمون موجود ہے، آپ اس مضمون کا مطالعہ ضرور فرمائیے گا، کیونکہ بیان میں نے بہت مختصر سا کیا ہے یہاں پہ، اور اس مضمون میں کچھ مزید تفصیلات آیات اور احادیث موجود ہیں، تو انشاءاللہ اس کا مطالعہ کرنا آپ سب صاحبان کے لیے مزید اچھائی اور بھلائی کا سبب بنے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو، ہمارے سب کو اور ہر ایک کلمہ گو مسلمان کو اس کی برکتوں والے مہینے رمضان سے ملنے والے ان اسباق کو، ان سبقوں کو سمجھنے کی اور ان کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی، اور اسی حال میں اپنے رب سے جا کر ملنے اور اس کی رضامندی حاصل کرنے والوں میں سے بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔